Zabi, what do you say? What do you suggest about Tawbah? یار توبہ کے بارے میں الحمدللہ دس از سم تھنگ دیٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف میں سے ٹینشنیں ختم ہو جائیں نا تو توبہ کو پکڑ لیں. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر سے غم چلا جائے تمہارا, تم چاہتے ہو کہ تمہاری مشکلیں دور ہو جائیں, اور تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا فرمائے وہاں سے جہاں سے تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہے, تو کثرت سے استغفار کرو. یعنی 3 چیزیں ہیں, تمہارا غم چلا جائے, تمہاری مشکلیں دور ہو جائیں, یعنی غم بھی چلا جائے, آپ کو جو ڈپریشن ہے وہ چلی جائے, آپ چاہتے ہو کہ آپ کی جو مشکل ہے وہ بھی ہٹ جائے, اور آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے, تو استغفار کثرت سے کیا کرو. اور یہی چیز نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہی تھی نا, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. ایک استغفار کرنے سے آپ کو کہا جا رہا ہے, ایک تو یہ کہ استغفار کرو, اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے, معاف بھی کرے گا, آسمان سے رحمت کی بارش برسا دے گا, اللہ تعالیٰ تمہیں مال میں اضافہ دے گا, اولاد میں اضافہ دے گا, تمہیں باغات عطا فرمائے گا, بیچ میں نہریں جاری کر دے گا, یعنی تمہیں خوشحالی عطا فرما دے گا. آج کے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح تمہاری بزنس میں فائدہ ہوگا, تمہاری جاب میں فائدہ ہوگا, فائنینشلی تم سٹیبل ہو جاؤ گے, نیک و صالح اولاد عطا فرما دے گا, انوائرمنٹل فرینڈلینس ہو جائے گی, کیونکہ بارش رحمت کی بارش برس رہی ہے, انوائرمنٹ اچھی ہو جائے گی, تو اور تمہیں کیا چاہیے, اتنا اچھی انوائرمنٹ, تو وہ کیوں ہوگا, صرف استغفار سے. اور میں بتاؤں پوری کی پوری قومیں جو ہے نا وہ استغفار سے بچ جاتی ہیں, اور پوری کی پوری قومیں استغفار نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے نا عذاب میں ملوث ہوتی ہیں. سو استغفار جو ہے نا وہ تو سبحان اللہ, اس پہ امام حسن بصری کے پاس بھی ایک شخص آیا تھا نا, کچھ لوگ ڈفرینٹ آیا اور کہا کہ میری اولاد نہیں ہو رہی. ایک شخص آیا میری اولاد نہیں ہو رہی, نے کہا توبہ استغفار کرو. چلا گیا, اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, ایک اور شخص آیا اور کہا کہ ہمارے علاقے میں قحط ہے, توبہ استغفار کرو. ایک اور شخص آیا کہ انہوں نے کہا کہ پانی کی کمی ہے, پانی نیچے چلا جاتا ہے زمین میں, مختلف اپنے ایشوز لے کے آیا, رزق کا ایشو لے کے آیا کہ رزق کم ہے, توبہ استغفار. ان کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں ساتھ, انہوں نے کہا کہ پرابلمز مختلف تھیں, دی آپ نے سب کو, ایک سولوشن ہے. یعنی امیجن ایک ڈاکٹر کے پاس اگر ہم خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بندہ کینسر لے کے آیا, ایک ہیڈ ایک لے کے آیا, ایک ڈائجیشن پرابلم, کیسا ہوگا, پیناڈول. اٹ واز ویگ. انہوں نے کہا کہ یہ کیا آکورڈ چیز, انہوں نے کہا کہ تمہیں سورہ نور نہیں پڑھی اور یہی آیات تلاوت کی. اور یہ جو ہے نا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ توبہ, توبہ ایک وادی کا نام ہے جنت میں, اور گلیڈ ٹائڈنگز کو بھی کہتے ہیں توبہ. لیمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا, جس نے قیامت کے دن اپنے سکرولز کھولے اور اسے کثرت سے استغفار مل گیا, اس کے لیے خوشخبری ہے. اللہ کے نبی ایک محفل میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں. اچھا, ایک اور حدیث ضعیف ہے لیکن اس کا مطلب بالکل ٹھیک ہے. ڈفرنٹ قرآن اور حدیث سے اس کا جو مطلب ہے نا وہ ہے کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جس نے استغفار کو لازمی پکڑ لیا نا, اللہ اس کو ہر ٹائٹنس سے نکال دے گا اور اس کے ہر غم کو دور کر دے گا, اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے کبھی امیجن نہیں کیا تھا. یہ ڈفرینس ہے نا بیسیکلی. دیکھیں آدم علیہ السلام میں اور شیطان میں غلطی دونوں سے ہوئی. آدم علیہ السلام نے استغفار کیا اور شیطان نے استغفار نہیں کیا, بلکہ جم گیا اپنی ڈس اوبیڈینس. کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں اتنا استغفار کر سکتے, مطلب آپ ان کو تو ضرورت بھی نہیں ہے نا, مطلب ان کے تو سارے اگلے پچھلے معاف ہیں. لیغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر, آپ کے اللہ نے پچھلے گناہ معاف کر دیے. 100 ٹائم. ایک اور چیز میں نے خود بھی اس بار ٹرائی کی. کیوں استغفار کرتے, what do you think? ایک تو ہمارے لیے نا چھوڑ کے گئے ایگزامپل کہ ہم نے کیسے کرنا ہے استغفار, صبح شام جو اذکار اور ساری چیزیں چھوڑ کے گئے. اچھا, ایک اور چیز جو ہے نا کہ جو اذکار ہیں صبح شام والے, یہ جب تھوڑا سا اگر ہم NLP کو دیکھیں نا, to train our subconscious brain نا, repetition is the primary thing. تو آپ کر کے دیکھیں, جو اللہ کے نام کا ذکر, استغفار کا ذکر, you do it repeatedly نا, آپ کا اس چیز پہ بلیف تگڑے سے تگڑا ہوتا جاتا ہے. You don't realize after a while آپ کا ایمان, آپ کا بلیف, جس طرح سے ابھی آپ بات کرتے ہیں نا کہ دعا مانگتے ہو آپ کو یقین ہو جاتا ہے یار میں جس سے دعا مانگ رہا ہوں قبول ہو کے رہے گی انشاءاللہ. تو that belief actually gets stronger and stronger. اگر آپ یہ اس کے جو ذکر اذکار ہے نا, اس کو آپ بڑھاتے رہیں اپنی لائف میں, صبح شام 100 ٹائمز اللہ کے ناموں کا ذکر, ان ناموں کا جو تاثیر ہے یا جو افیکٹ ہے اس پہ آپ کا یقین بڑھتا جائے گا. کانشیسلی اس کو نا کانشیسلی کریں, ترجمے کے ساتھ سمجھ کے کریں. ویسے استغفار سے ریلیٹڈ جتنی دعائیں ہیں, سمپل استغفر اللہ بھی کیا جا سکتا ہے, بٹ دس از سم تھنگ وچ وی آل شوڈ ٹرائی. جو صبح شام کے اذکار میں سید الاستغفار ہے, واٹ میکس اٹ سید الاستغفار, اس کی جو میں سمجھتا ہوں کہ جس میں یہ لائن ہے نا کہ ابوء لک بنعمتک علی و ابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یعنی یا اللہ میں جانتا ہوں, میں اقرار کرتا ہوں اس بات کا کہ تو نے مجھ پہ بہت زیادہ نعمتیں کی ہوئی ہیں, میں
तेरी तरफ से एहसानात और नेमतों के बर्डन में हूँ, वो अबू बिज़म्बी, और मैं इस चीज़ को भी एक्नॉलेज करता हूँ कि मैं बहुत गुनाहगार हूँ, फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिक, यानी मुझे आप माफ़ कर दीजिए। सो ये जो है ना, दिस इज एक्नॉलेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यार इस्तिग़फ़ार का बड़ा डायरेक्ट कनेक्शन जो है ना वो दुआ से भी है, आपकी दुआएं कबूल होने से भी है ना, इस्तिग़फ़ार से आपकी दुआएं भी कबूल होती हैं। बिल्कुल। वो किन का वाक़या, वो जो आटा गूंदने वाला शख्स था और इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह, बड़ी इस्तिग़फ़ार किया करता था। अब वो देखिए ना, वो वाक़या क्या आता है कि वो जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, रात हो गई, एक जगह पे ट्रैवल करते हुए मस्जिद में जाने लगे, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, यहाँ पे यहाँ पे हम रात नहीं गुजार सकते, हमारे मस्जिद की कमेटी के कुछ असूल है, ठीक है, देखिए उनकी भी असूल थे, आज भी बहुत सारे असूल हैं। कहा नहीं जी नहीं, यहाँ से निकल जाए। तो एक नान बनाने वाला जा रहा था, उन्होंने कहा कि क्यों बुजुर्गों को तंग करते, बुजुर्गों 9:30 आ जाओ, ठीक है, और मेरे घर आ जाओ। वो सुबह नान बनाता था, रातों आटा गूंदता था, आटा गूंदते हुए कहता है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो इमाम अहमद बिन हंबल, अल्लाह अकबर, इमाम अहले सुन्नत वल जमाअह बैठे हैं, देख रहे हैं कि यार इतना तौबा इस्तिग़फ़ार करता जा रहा है। तो पूछा आपको इस जिक्र ने कभी फायदा भी पहुंचाया है? कहते क्या हुआ था आपको? पहले गरीब था, फकीर था, मिस्कीन था, अभी माल इतना अल्लाह ने दिया इस रोजी से, इस रिस्क से कि संभाला नहीं जाता। जितनी दुआएं दी सब कबूल किया अल्लाह ताला ने, सिवाय एक दुआ के। मैं कहा अच्छा, एक दुआ कौन सी? उन्होंने कहा सुने, एक बहुत बड़े आलिम दीन है अहमद इब्न हंबल, उनसे मैं दुआ करूं मुलाकात करने की, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। कहते हैं वक़द जुर्रतु इलैका जर्रा, मुझे घसीट के तेरे पास लाया गया है। कहते हैं मैं ही अहमद बिन हंबल हूँ। बेशक अल्लाह ताला इसी तरह करता है। बल्कि मुझे इसमें एक चीज़ याद आ रही थी कि देखें, बहुत से लोग होते हैं वो चाहते हैं ना हम सब के अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करे, तो और अगर आपके पास कुछ नहीं है ना तो आप तौबा करने वाले बन जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। तो आप अगर और किसी मकाम पे फायज नहीं हो सकते, आपने कहा जी मैं उस तकवा के मकाम पे नहीं पहुंच सकता, मैं उस मोहसिनीन के मकाम पे नहीं पहुंच सकता, तो चलें आप तौबा वाले बन जाएं, तो वो भी अल्लाह ताला उनसे भी बड़ी मोहब्बत करता है। तो कभी ना इंसान, आज मुझे एक ब्रदर का आया फ़ोन कॉल, जो कह रहे थे कि उनसे रमज़ान के महीने में ना बहुत बड़ा गुनाह हो गया, ठीक है, उनके मतलब गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप था ये वो, और मतलब कहते हैं कि मेरे से ना रोज़े की हालत में मैं उनके साथ फिजिकल हुआ, एंड नाउ ही वाज वेरी रिपेंटेंट, मतलब क्राइंग ऑन द फोन एंड मतलब कि ऑल ऑफ दैट। एंड उनको मैंने सिर्फ ये कहा कि यार आप जो है ना, ठीक है बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ी गलती है, और इसका यानी आई कैंट इमेजिन कि somebody would do something like this, लेकिन जो उनकी लहजे से, उनकी टोन से, उनकी बात से जो पता लग रहा था कि he was very very repentant। सो उनको मैंने ये एडवाइस किया कि आप अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, तौबा करें। कौन सा गुनाह ऐसा है कि जो अल्लाह माफ़ नहीं कर सकता? अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। अल्लाह ताला की मग़फ़िरत से कभी मायूस नहीं होना, अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ़ करता है, लेकिन उसके पीछे शर्त ये नहीं है कि अभी आपने तौबा रुकी सूखी सी करके फिर अगले दिन वही हरकत शुरू कर दी है। तौबा का मतलब ही ये है कि आप सबसे पहले दिल में नदामत महसूस करें, उसके बाद उस गुनाह को छोड़ें, उसी वक्त छोड़ दें, ठीक है, और फिर इरादा कर लें कि मैं आइंदा नहीं करूंगा। जब ये 3 स्टेप फॉर्मूला आप करेंगे ना, फिर जाके आपकी तौबा एक्सेप्टेबल होती है। तो लेकिन फिर भी अगर दोबारा भी होती है, फिर दोबारा ये प्रोसेस रिपीट करना है आपने। तो इसलिए इंसान को ना कभी भी अल्लाह ताला पे गिव अप नहीं करना चाहिए, हमेशा तौबा करते रहना चाहिए, अल्लाह की तरफ रुजू करते रहना चाहिए। शैतान आपकी तौबा से मायूस हो जाएगा, यानी आप अगर तौबा करते रहेंगे ना, वो मायूस होकर बैठ जाएगा कि यार ये तो माफी मांगता रहता है।